ناظرین، وسیلہ اردو ٹی وی آپ کے روبرو ہے۔ محترمہ نصرت سید، وہ جنہیں نظامت کرنی تھی وہ ہمارے درمیان ہیں، وہ آگے کی کارروائی کو چلائیں گے۔ میں یہ خواتین حضرات کو آداب کہتی ہوں، اور اس پروگرام کے جو سہمائی ہیں ہمارے، ان کو میں آداب کرتی ہوں۔ فرسٹ جناب خلیل صاحب کو، جو اس پروگرام کے روح رواں ہیں، اینڈ I would welcome everybody۔ اور اب میں بلانا چاہتی ہوں ان کو ہمارے سردار وہاب صاحب۔ مطلب سے پہلے سمجھ میری گل، وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں، وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کے حصے میں زر نہیں آتا، جن کے حصے میں زر نہیں آتا۔ دل کا آئینہ خالی خالی ہے، دل کا آئینہ خالی خالی ہے، کوئی چہرہ نظر نہیں آتا، کوئی چہرہ نظر نہیں آتا۔ وقت کی قدر کیجئے دانش، وقت پھر لوٹ کر نہیں آتا۔ دل میں جذبہ اگر نہیں آتا، حوصلہ عمر بھر نہیں آتا۔ غزل کا منظر پیش کرا ہوں۔ مطلب پیش کر رہا ہوں، مقصد میں گا مانوس ہو گیا ہوں، مانوس ہو گیا ہوں، غم عاشقی سے اب مانوس ہو گیا ہوں، غم عاشقی سے اب کچھ بھی گلا نہیں ہے تیری بے رخی سے اب، کچھ بھی گلا نہیں ہے تیری بے رخی سے اب۔ شیخ سمجھ فرمائے گا، چمکا رہا ہوں لمحہ یہ تیرا شبیہ کو میں، چمکا رہا ہوں لمحہ یہ تیرا شبیہ کو میں، چمکا رہا ہوں لمحہ یہ تیرا شبیہ کو میں، حسن جمال یار تیری روشنی سے اب، حسن جمال یار تیری روشنی سے اب، کچھ بھی گلا نہیں ہے تیری بے رخی سے اب۔ شیخ سمجھ فرمائے گا، لائی ہے میری بے بسی اس موڑ پر مجھے، لائی ہے میری بے بسی اس موڑ پر مجھے، ہر ظلم
रहा हूँ, हर जुल्म सह रहा हूँ, तेरा खामोशी से अब हर जुल्म सह रहा हूँ, तेरा खामोशी से अब। बदल का आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ। क्या उसने मुझको देख लिया इल्तिफात से, क्या उसने मुझको देख लिया इल्तिफात से, होने लगा है प्यार मुझे जिंदगी से अब, होने लगा है प्यार मुझे जिंदगी से अब। सदर का मुख्तार पेश करो। सरदार कल का आज है, दानिश बफज़ल हक़। सरदार कल का आज है, दानिश बफज़ल हक़। महज़ूज़ जो करेगा तुम्हीं शायरी से अब, महज़ूज़ जो करेगा तुम्हीं शायरी से अब। कुछ भी गिला नहीं है तेरी बेरुखी से अब, मानूस हो गया हूँ गमे आशिक़ी। और अब मैं गाना चाहती हूँ, वेलकम करना चाहती हूँ चैत्रा मैम का तर्जुमा करेंगे हमारे सर माया सर। I'm going to present two of my Kannada poems. First one, ಗುರುತ್ವ. ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೆ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೆ, ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಅದೇನೋ ಒಂದು ಅಸಾಧಾರಣವಾದುದಿದೆ. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಅಳತೆಗೆ ಸಿಗದ ಗುರುತ್ವವಿದೆ. ಕಡುವಿರಹಿ ದಂಡೆಗೆ ತಾಗುವ ಕಡಲು ಭೋರ್ಗರೆದು ಎರಗಿ ಬರುವ ಮೊದಲು, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ತಪ್ಪುವ ಬಯಲು, ಉಲ್ಕೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ, ಗೋರಕ ಸಿಡಿದು ಚೂರಾಗಿ ಗ್ರಹಗಳ ಹಡೆಯುವ ಮೊದಲು, ಉಷೆ ನಿಶೆಯರು ಸಮಾಗಮಿಸುವ ಮೊದಲು, ಉಷ್ಣ ಶೀತ ಮೈದಳೆಯುವ ಮೊದಲು, ಮೊದಲು ಕೊನೆಯ ಮೊದಲು, ಎಂದೋ ಈ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಒಡಗೂಡಿದ ಗುರುತುಗಳು ಆತ್ಮನೊಳಗಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹಾಗೆ ಅನಾದಿಯಿಂದಲೂ ಇದ್ದೇ ಇವೆ. ಹೌದು, ಇದ್ದವು ಮತ್ತು ಇರುತ್ತವೆ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಬೆಳಕ ರಾಶಿ. ಅವನನ್ನು ಇನ್ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಉತ್ಕಟ ಬಯಕೆಯವಳಿಗೆ, ಅವನನ್ನು ಇನ್ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಉತ್ಕಟ ಬಯಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಹೃದಯವನ್ನು ಕೈಗಳಿಂದ ನಿಶಸ್ತ್ರಗೊಳಿಸಿದಳು. ಮಧುಬಟ್ಟಲಾದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಆತ್ಮವನ್ನು ವಿವಸ್ತ್ರಗೊಳಿಸಿ ಅಧರಗಳಿಂದ ಚುಂಬಿಸಿದಳು. ಎದೆಬಯಲಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಯ ಕಿಡಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸಿದಳು. ತಥಾಸ್ತು ತಥಾಸ್ತು. ಈಗ ಲೋಕದ ತುಂಬ ಬೆಳಕು ತುಂಬಿ ಚೆಲ್ಲಾಡಿ. Thank you so much, Chaitra ma'am. Thank you so much.
सही तरह शिवयोगी मठ की 2 नज़में आपने सुनी, बहुत ही खूबसूरत नज़में। मेरी खुशकिस्मती है कि उन नज़मों का उर्दू तर्जुमा करने का मुझे मौका मिला। उसका उर्दू तर्जुमा आपकी खिदमत में पेश करने की इजाज़त चाहूँगा। पहली नज़म का उन्वान है गुरुद्वार यानी कशिश। ऐसी कोई खास बात तो है नहीं, ऐसी कोई खास बात तो है नहीं मेरे आका, कुछ भी हमारे अंदर, फिर भी हमारे अंदर कुछ है गैर मामूली सा जो नाकाबिले पैमाइश है। क्या बात, क्या ऐसी कोई खास बात नहीं है, ऐसी कोई खास बात नहीं है, फिर भी हमारे अंदर कुछ है गैर मामूली सा जो नाकाबिले पैमाइश है। क्या बात। पुरजोश लहरें खरोशा समंदर, पुरजोश लहरें खरोशा समंदर के तन्हा साहिलों के टकराव से पेशतर, मौसलाधार बरसात के नुज़ूल से पेशतर, सितारे खला से बगलगीर होने से पेशतर, माइल ब खुदकुशी आतिशी गोले धमाके से टकरा टकरा कर सैयारों में तब्दील होने से पेशतर, तुलूए आफ्ताब व गुरूब आफ्ताब के इंज़माम से पेशतर, सर्दी गर्मी के इत्तेसाल से पेशतर, सैयारों में तब्दील होने से पेशतर, तुलूए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब के इंज़माम से पेशतर, सर्दी गर्मी के इत्तेसाल से पेशतर, अशिया पर उनकी गिरफ्त मजबूत होने से पेशतर। नज़्म का मोल मुलाहिज़ा फरमाइए, इब्तिदाई से या इख्तिसाम से पेशतर, इब्तिदाई से या इख्तिसाम से पेशतर, बहरहाल मेरे तुम्हारे मुश्तरिका मखलूत निशानात रूह में पिन्हा भगवान की तरह अज़ल ही से हैं। इब्तिदाई से या इख्तिताम से पेशतर, बहरहाल मेरे तुम्हारे मुश्तरिका मखलूत निशानात रूह में पिन्हा भगवान की तरह हैं, अज़ल ही से हैं, थे और रहेंगे इस कुर्रे अर्ज़ पर, रहेंगे इस कुर्रे अर्ज़ पर। दूसरी नज़्म है बड़का राशि, इसका उन्वान मैंने रखा है सैलाब नूर। अर्ज़ किया है उसकी जबरदस्त तमन्ना, उसकी जबरदस्त तमन्ना कि वो उससे ऐसा भरपूर प्यार करे जो अब तक किया नहीं। उसकी जबरदस्त तमन्ना कि वो उससे ऐसा भरपूर प्यार करे जो अब तक किया ही नहीं। उसने तसव्वुर ही तसव्वुर में अपने ही हाथों दिल को गैर मुसल्लह कर डाला। उसने तसव्वुर में अपने ही हाथों दिल को गैर मुसल्लह कर डाला। मैं के प्याले बनी खूबसूरत आंखों से, मैं के प्याले बनी खूबसूरत आंखों से रूह को जबरन बराहना कर डाला। अनगिनत बोझ लिए और सीने दिल में लातेदार चिंगारियां भड़का डाली। आमीन आमीन। अब सारी कायनात में रोशनी ही रोशनी है, नूर का सैलाब है, नूर का सैलाब। बहुत अच्छे। अब नेक्स्ट में आप बुलाना चाहती हूँ। अच्छा, तो प्रेम कहानी एक गीत मैं आप लोगों के बीच में हिंदी में पढ़ लेता हूँ, क्योंकि मैं हिंदी कवि के रूप में आप लोगों के बीच में। कि शहर बड़ा चुप है, ये क्या ढंग है, शहर बड़ा चुप है, ये क्या ढंग है, पूछे चेहरों पे आतंक है। कि शहर बड़ा चुप है, ये क्या ढंग है, पूछे चेहरों पे आतंक है। तो किससे हम पूछें दे उत्तर भी कौन, किससे हम पूछें
दे उत्तर भी कौन, अनपूछे प्रश्नों के उत्तर है मौन, अनपूछे प्रश्नों के उत्तर है मौन। तो कैसा चलन है ये क्या ढंग है, बुझे बुझे चेहरों पे आतंक है, कि बाहर का डर है तो भीतर भी खतरा, बाहर का डर है तो भीतर भी खतरा, जो भी बहेगा है इंसान का कतरा, कि जो भी बहेगा है इंसान का कतरा, तो इंसान के इंसान से क्या जंग है, इंसान के इंसान से क्या जंग है, बुझे बुझे चेहरों पे आतंक है, कि चेहरों पे चेहरा और बातों पे बात, चेहरों पे चेहरा और बातों पे बात, पहले ही घायल को और आघात, कि पहले ही घायल को और आघात, कि जोर है हवा का, हाँ जोर है हवा का, टूटी पतंग है, बुझे बुझे चेहरों पे आतंक है, कि खून बहा और लुटे बिछड़ गया साथ, खून बहा और लुटे बिछड़ गया साथ, काटने को दौड़ पड़ा हाथों को हाथ, कि बाहों में बाह नहीं, बाहों में बाह नहीं, छुरी संग है, बुझे बुझे चेहरों पे आतंक है, कि शहर बड़ा चुप है ये क्या ढंग है, बुझे बुझे चेहरों पे आतंक है, कि खून बहा और लुटे बिछड़ गया साथ, काटने को दौड़ पड़ा हाथों को हाथ, बाहों में बाह नहीं छुरी संग है, बुझे बुझे चेहरों पे आतंक है, शहर बड़ा अब मैं मिलाना चाहती हूँ रघुवीर साहब, अग्रवाल साहब। एक गजल आपके सामने पेश है। इस कदर भी नफासले रखिए, इस कदर भी नफासले रखिए, मिलने जुलने सिलसिले रखिए, इस कदर भी नफासले रखिए, मिलने जुलने सिलसिले रखिए, और घर में मेहमान तो आते जाते हैं, घर में मेहमान तो आते जाते हैं, द्वार दिल के भी तो खुले रखिए, द्वार दिल के भी तो खुले रखिए, इस कदर भी नफासले रखिए, मिलने जुलने के सिलसिले रखिए, कितनी अच्छी ज़बान है खामोशी, कितनी अच्छी ज़बान है खामोशी, होंठ अपने सीधे सीधे, इस कदर भी नफासले रखिए, मिलने जुलने सिलसिले रखिए, आग फैले बात फैलेगी आग के जैसे, बात फैलेगी आग के जैसे, ऐसे वैसे न मामले रखिए, ऐसे वैसे न मामले रखिए, इस कदर भी फासले रखिए, क्या कहने मिलने जुलने सिलसिले रखिए, वक्त मरहम है और दवा भी है, वक्त मरहम है और दवा भी है, आप भी कुछ तो हौसले रखिए, आप भी कुछ तो हौसले रखिए, इस कदर भी नफासले रखिए, मिलने जुलने के सिलसिले रखिए, और दर्द देंगे बुझे बुझे चेहरे, दर्द देंगे बुझे बुझे चेहरे, अपने चेहरे
इस कदर भी नफाज़िले रखिए मिलने जुलने के सिलसिले रखिए। बहुत अच्छे से बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं बुलाना चाहती हूँ माहिर मंसूर साहब को, जो अमृता प्रीतम के नोट पे अपना ड्रामा पेश करें। पंजाबी और हिंदी की मशहूर शायरा और अदीबा अमृता प्रीतम के बारे में कुछ अर्ज करना चाहूँगा। उनकी विलादत 11 फरवरी 1919 को गुजरानवाला पंजाब हिंदू पाकिस्तान में है, वहाँ उनकी पैदाइश हुई। बचपन उनकी तालीम लाहौर में हुई। तालीम इल्मी के दौरान भी उन्होंने लिखना शुरू किया और उनका तख्लीकी सफर तालब-ए-जी साहब 2005 तक भी वो लिखती ही रही। कहानियां लिखी उन्होंने, नज़्में कही, मज़ामीन लिखे। उनके जुमला तसानीफ की तादाद 75 है। तसानीफ का तर्जुमा मुल्की और गैर मुल्की ज़बानों में हुआ है। उनकी ज़ाती निगरानी में 1944 में नागमई नामे एक रिसाले की इदारत उनके ज़िम्मा आई थी, उसे बखूबी उन्होंने निभाया। उसके बाद सुनहरे उनका पहला मजमे कलाम पर साहित्य अकेडमी का अवार्ड मिला। फिर पंजाब सरकार से रियासती इनाम मिला। दिल्ली यूनिवर्सिटी से डीलिंग की एजाज़ी डिग्री मिली। बल्गारिया से बैनुल अक़वामी अवार्ड मिला। फिर 1982 में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। तक़सीम हिंद के पस मंज़र में लिखे गए मशहूर नावल पिंजर को मिली गैर मामूली शोहरत के पस मंज़र में उसे फिल्माया गया और बहुत ही मशहूर फिल्म करार दिया गया। मजमे कलाम उनके 20 हैं। 24 नावल लिखे, 15 अफसानवी मजमे शाये भी रहे। 23 जिल्दों पर फैली हुई उनकी नसीब तख्लीक़ात हैं। अक्सर तसानीफ का तर्जुमा मुल्की व गैर मुल्की ज़बानों में हुआ है। उनकी तकरीबन तमाम नज़में बेइंतहा बेबाकी से लिखी हुई है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि उनकी बहुत सारी नज़मों का तर्जुमा मुझे उर्दू में, हिंदी से उर्दू में तर्जुमा मैंने किया। हिजर की रातों के नाम से कर्नाटक उर्दू अकेडमी ने मजमूआ छापा है। हर नज़म बहुत अच्छी है। मैं तो ज़ाती तौर पर बहुत मुतासिर हुआ हूँ उनकी तहक़ीक़ात से। MA के दौरान मैंने कमला दास को पढ़ा था और उनकी बेबाकी से मुतासिर हुआ था, मगर अमृता प्रीतम को पढ़ने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि अमृता प्रीतम इज़ पार एक्सेलेंस। उनकी छोटी 2-3 नज़में और उनकी बहुत ही मशहूर नज़म वारिस शाह से वो आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। वारिस शाह से ये सिकंदर जंबर फारूक की नज़म है उनकी। वारिस शाह आज तुमसे कहती हूँ, वारिस शाह आज तुमसे कहती हूँ, अपनी खबर में से बोलो और इश्क की किताब का कोई वरक़ खोलो। इश्क की किताब का कोई वरक़ खोलो। पंजाब की एक बेटी रोई थी, पंजाब की एक बेटी रोई थी तो तुमने उसकी लंबी दास्तान लिखी। आज लाखों बेटियां रो रही हैं वारिस शाह, आज लाखों बेटियां रो रही हैं वारिस शाह। ये तुमसे कह रही हूँ, हाँ तुमसे कह रही हूँ। ऐ दर्दमंदों के दोस्त, पंजाब की हालत देखो। चौपाल लाशों से अटा पड़ा है, चौपाल लाशों से अटा पड़ा है। चिराग लहू से भर गया है। किसी ने 5 दरियाओं में जहर मिला डाला है और यही पानी धरती को सेंचने लगा है, और यही पानी धरती को सेंचने लगा है, और ज़रख़ेज़ ज़मीन से जहर फूट निकला है। देखो सुर्खी कहाँ तक आ पहुंची है, देखो सुर्खी कहाँ तक आ पहुंची है और खैर कहाँ तक। जंगलों में जहरीली हवा चलने लगी है। इसमें हर बांस की बांसुरी में जैसे एक नाग बना दी गई हो, जैसे हर बांस की बांसुरी जैसे एक नाग बना दी गई हो। इन नागों ने लोगों के होंठ डस लिए, फिर ये डंक मरते ही चले गए
اور دیکھتے ہی دیکھتے پنجاب کے سارے آزاد نیلے پڑ گئے، ہر گلے سے گیت ٹوٹ گئے، ہر چرخے کا دھاگا ٹوٹ گیا، سہیلیاں ایک دوسرے سے بچھڑ گئیں، چرخوں کی محفل ویران ہو گئی، ملاحوں نے ساری کشتیاں سیج کے ساتھ ہی بہا ڈالی، پیپلوں نے ساری پینگیں ٹہنیوں کے ساتھ توڑ ڈالی، پیار کے نغمے گانے والی بانسری جانے کہاں کھو گئی، اور رانجھے کے سب بھائی بانسری بجانا بھول گئے، دھرتی پر لہو برسا، خبروں سے لہو ٹپکنے لگا، پیار کی شہزادیاں مزاروں میں رونے لگی، پیار کی شہزادیاں مزاروں میں رونے لگی، آج جیسے سبھی کیے دو یا کے چاہے سلا سو، حسن و عشق کے چور بن گئے، میں اب ایک اور وارث شاہ کہاں سے ڈھونڈ لاؤ، ایک اور وارث شاہ میں کہاں سے ڈھونڈ لاؤ، وارث شاہ میں تم سے کہتی ہوں، وارث شاہ میں تم سے کہتی ہوں، اپنی خبر سے اٹھو، اپنے خبر سے اٹھو اور کتاب عشق کا کوئی نیا ورق کھولو۔ بہت خوبصورت، بہت خوب۔ نظم کا عنوان ہے بنارس، تو بنارس یہ نظم ہے کہ بھٹکتی ہوئی وقت کی آتمائیں تیرے گھاٹ کے پتھروں کی زبان سے یگوں کی صداؤں کی صورت ابھر کر گھلی جا رہی ہے بجھے پانیوں، اچھا گا، بہت اچھا گا، بہت اچھا۔ بھٹکتی ہوئی وقت کی آتمائیں تیرے گھاٹ کے پتھروں کی زبان سے یگوں کی صداؤں کی صورت ابھر کر گھلی جا رہی ہے بجھے پانیوں میں، تیری سانس کی شاہراہوں سے پھوٹی وہی تنگ گلیاں، وہ گلیوں میں گلیاں کہ جیسے رگوں کا بنے جال کوئی، جہاں لاکھ بھٹکو نہ کوئی سفر ہو، سفر فاصلہ ہے، سفر مرحلہ ہے، یہیں پر حیات اور یہیں پر فنا ہے، اسی مرحلے سے اسی فاصلے سے ایک امکان بن کر جو بہتا ہے پانی، سبھی اپنی اپنی قدامت کے آثار دھیرے سے اس میں بہانے لگے ہیں، سبھی اپنی اپنی فلک بوس تنہائی تیرے افق پر سجانے لگے ہیں، کوئی راگ خاموش گانے لگے ہیں، مقدس بیابان جسموں کے مرکز تیری روح کے بے قراں سرد کونے میں صدیاں غلاظت کیے جا رہی ہیں، تیری روح کے بے قراں سرد کونے میں صدیاں غلاظت کیے جا رہی ہے، بنارس تیری سب مجرد ادائیں حسین موت پا کر جیے جا رہے ہیں۔ یہ بنارس تھی، اور ایک اور نظم ہے جس کا عنوان ہے چمگا گڑھ۔ جی تو یہ نظم ہے چمگا گڑھ، پرندہ تو نہیں ہوں پھر بھی شہپر کا عذاب اپنے طوافوں میں سمیٹے بن رہا ہوں ہند سا بے خواب راتوں کا۔ واہ واہ واہ، کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، پرندہ تو نہیں ہوں پھر بھی شہپر کا عذاب اپنے طوافوں میں سمیٹے بن رہا ہوں ہند سا بے خواب راتوں کا، کہ نابینا جہانوں میں بصارت کو سماعت میں پیرو کر جاگتا ہوں، کہ نابینا جہانوں میں بصارت کو سماعت میں پیرو کر جاگتا ہوں میں، بدن کو دائروں کی زد پہ کھو کر جاگتا ہوں میں، میرے چہرے میں دوزخ کے شراروں کا بسیرا ہے۔ کیا کہنے صاحب،
میرے چہرے میں دوزخ کے شراروں کا بسیرا ہے، میری آواز نے اپنی عمودی گونج پھیلا کر تمہارے گنبد و محراب کی تنہائی توڑی ہے۔ بہت اچھا۔ پرندہ تو نہیں ہوں پھر بھی لا یعنی پروں کو تولتا رہتا ہوں ایک بے نام گردش میں، بکھرتی شام کی پرچھائی سے ایجاد ہے میری، فلک بنیاد ہے میری، اضافی آسمانوں میں مقید پاؤں ہیں میرے، میرے قدموں میں جنت ہے۔ تو یہ چمکادڑ تھی۔ اور کچھ ایک دو چھوٹی چھوٹی نظمیں اور سنا کے ایک دو غزلیں میں آپ کو سنا دوں۔ جی یہ نظم چھوٹی سی ہے، عدم رنگ ہونٹوں کی تعبیر، کہ میری آواز میں زمانوں کا پھیلاؤ رہتا ہے غیبی کناروں کی انگڑائیوں تک، جہانوں کی ناپیدا پرچھائیوں تک، وہیں سے گزر کر بھنور در بھنور میرے پانی میں زندہ، بتا کون اٹھے گا میرے عدم رنگ ہونٹوں کی تعویل سے، جب لکھی جائے گی کوئی تاریخ میری پراسرار آواز کی۔ تو یہ چھوٹی نظم یہ تھی، اور ایک اور چھوٹی نظم ہے کہ کہو، اس کا عنوان ہے کہ سنو سبز پتوں سے چھم چھم چھلکتی ہوئی بھیگی بھیگی ہوا، سنو گنگناتی ہوئی بارشوں کی فسوساز بوندوں، سنو گھاس کے نرم ہونٹوں پہ تنہا تھرکتی ہوئی اوس کی فاختاؤں، کہو اس کی آنکھوں کی گہرائیوں سے، کہو اس کی آنکھوں کی گہرائیوں سے کہ لوٹا دے مجھ کو میرے اشک سارے، کہ اب بہتے پانی سے لکھنی ہے مجھ کو نظمیں تشنگی۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ یہ نظمیں، اور بس اب میں کچھ غزلیں سنا دیتا ہوں، کچھ نہیں۔ جی انشاءاللہ۔ جی کچھ شعر سنیے کہ نایاب طلسمات کی دنیا نکل آئے، نایاب طلسمات کی دنیا نکل آئے، اس لمس سے اب کس کو خبر کیا نکل آئے، نایاب طلسمات کی دنیا نکل آئے، اس لمس سے اب کس کو خبر کیا نکل آئے، ایک رات عدم ساز بھٹکتی تھی بدن میں، ایک رات عدم ساز بھٹکتی تھی بدن میں، کچھ خواب تو ایسے میں بھی تنہا نکل آئے، ایک رات عدم ساز بھٹکتی تھی بدن میں، کچھ خواب تو ایسے میں بھی تنہا نکل آئے، اور جب اپنے کچھ آثار ملے اس میں اسی پل، جب اپنے کچھ آثار ملے اس میں اسی پل، چہرے سے کوئی اور ہی چہرہ نکل آئے۔ اور ایک اور شعر دیکھیے کہ اس آس پہ اب میں نے تراشے ہیں زمانے، اس آس پہ اب میں نے تراشے ہیں زمانے، شاید تو میرے جسم سے زندہ نکل آئے۔ بہت اچھے، بہت اچھے، بہت شکریہ۔ اس آس پہ اب میں نے تراشے ہیں زمانے، شاید تو میرے جسم سے زندہ نکل آئے۔ اور ایک اور شعر کہ اس پار بھی اس پار بھی ایک بھوکا تماشا، اس پار بھی اس پار بھی ایک بھوکا تماشا، اور بیچ میں آواز کا صحرا نکل آئے۔ اور شعر دیکھیے کہ ہاتھوں کے سرابوں کو نچوڑوں جو ذرا سا، ہاتھوں کے سرابوں کو نچوڑوں جو ذرا سا، تو خشک لکیروں سے بھی دریا نکل آئے۔ ہاتھوں کے سرابوں کو نچوڑوں جو ذرا سا، تو خشک لکیروں سے بھی دریا نکل آئے،
اور یہ سوچ کے موجود ہوں مانی کی رگوں میں، یہ سوچ کے موجود ہوں مانی کی رگوں میں، اس دشت سے شاید کوئی رستہ نکل آئے کہ اس پار بھی اس پار بھی ایک ہو کا تماشا اور بیچ میں آواز کا صحرا نکل آئے، اور ایک اور بھنور میرے بھنور میں، ایک اور بھنور میرے بھنور میں، کیا ہو جو اسی سے میرا لہجہ نکل آئے، ایک اور بھنور میرے بھنور میں، کیا ہو جو اسی سے میرا لہجہ نکل آئے۔ اور مقطع دیکھیے کہ بکھرے ہوں ریاض عکس میں آئین ہر ایک سمت، بکھرے ہوں ریاض عکس میں آئین ہر ایک سمت، توڑوں جو انہیں تو کوئی اپنا نہیں، بکھرے ہو ہر ریاض عکس میں آئین ہر ایک سمت، توڑوں جو انہیں تو کوئی اپنا نکل آئے۔ اور ایک اور غزل سناتا ہوں کہ مٹی کو رواں اور بھی کرنا ہو تو بولو، مٹی کو رواں اور بھی کرنا ہو تو بولو، جنموں کے بیاباں سے گزرنا ہو تو بولو، مٹی کو رواں اور بھی کرنا ہو تو بولو، جنموں کے بیاباں سے گزرنا ہو تو بولو، اور آنکھوں میں لیے 7 سماوات کے چہرے، آنکھوں میں لیے 7 سماوات کے چہرے، بے چہرہ جہانوں میں بکھرنا ہو تو بولو، اور میں خوف دکھا سکتا ہوں ہر شکل میں اس کی، میں خوف دکھا سکتا ہوں ہر شکل میں اس کی، مٹھی میں بھری خاک سے ڈرنا ہو تو بولو، میں خوف دکھا سکتا ہوں ہر شکل میں اس کی، مٹھی میں بھری خاک سے ڈرنا ہو تو بولو، اور ایک جال شرابوں کا بچھا دوں گا وہیں پر، ایک جال شرابوں کا بچھا دوں گا وہیں پر، خود اپنے ہی اس پار اترنا ہو تو بولو۔ اور یہ دیکھیے کہ جو ہے ہی نہیں وہ بھی نظر آئے گا تم کو، جو ہے ہی نہیں وہ بھی نظر آئے گا تم کو، پل بھر میری آنکھوں میں ٹھہرنا ہو تو بولو، جو ہے ہی نہیں وہ بھی نظر آئے گا تم کو، پل بھر میری آنکھوں میں ٹھہرنا ہو تو بولو۔ بہت اچھے شکریہ صاحب۔ اور مقطع دیکھیے کہ مشکل سے بدن میں تمہیں بویا ہے ریاض آج، مشکل سے بدن میں تمہیں بویا ہے ریاض آج، پر تم کو کہیں اور ابھرنا ہو تو بولو، مٹی کو رواں اور بھی کرنا ہو تو بولو، جنموں کے بیاباں سے گزرنا۔ امرتا پریتم کے اوپر کچھ کہا گیا تھا مجھے نظم اور کہانی سنانے کے لیے، تو بہت کچھ کہا جا چکا ہے پنجابی ادب پہ، تو امرتا پریتم کی کچھ پنکتیاں سنا کر میں افسانہ ان کی جو کہانی ہے اس کو تھوڑا سنکشت کر کے سنانے کی کوشش کرتی ہوں۔ تو امرتا پریتم ایک ایسا نام ہے اور ایک ایسا پتہ جس پر انسان کے درد کی باتی بنا کسی رسیدی ٹکٹ کے پہنچتی رہی ہے۔ ان کی ایک نظم کے کچھ پنکتیاں، وہ خاموشی کی ندی میری یاد میں بہتی ہے، اور اس کنارے کی چھاتی میں جب اس کنارے کا عشق دھڑکتا اور برہا رگوں میں چلتا، میں اٹھ کر ندی پر جاتی ہوں، اکشروں کا سیتو بناتی ہوں، پر سیتو پر کھڑی ہوتی ہوں تو نہ کوئی آر دکھتا ہے نہ کوئی پار دکھتا ہے۔ تو یہ جو افسانہ ہے شاہ کی کنجری، یہ کہانی ٹیلی ویژن پہ اس کی پرسارن ہو چکا ہے اور بڑی مقبول کہانی ہے۔ اس کہانی کا پریچے یہ کہ شاہ کی کنجری 2 عورتوں کے بیچ ایک بھیانک ٹکراؤ کو اور اس ٹکراؤ سے پیدا ہوئے درد کو پوری طرح آتمسات کر کے دل کی قلم سے لکھی ہوئی کہانی ہے، جس میں ایک امیر مرد جس کے جیون میں سماج کی 2 الگ حصوں سے نکلی ہوئی 2 عورتیں ہیں، ایک اس کی پتنی اور دوسری وہ خوبصورت اور ہنرمند استری جسے ہم آج کی بھاشا میں ان کی کیپ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان دونوں کے پاس اپنی اپنی جگہ تھی، ان کا اپنا اپنا درد، لیکن ایک کا
درد دوسرے کے درد سے ٹوٹا ہوا تھا. ان دونوں کے پاس اپنا اپنا بل تھا لیکن اپنی اپنی اپاہج اوستھا کا. اپنی ہار کا احساس دونوں کو تھا. ایک संवेदनशील लेखक, वो भी अमृता प्रीतम जैसा, जो अपने आसपास की दुनिया के दर्द को गले लगाता है और उसकी कलम उस दर्द की तर्जुमानी करती है. शाह की कंजरी कहानी इस तरह शुरू होती है. उसे अब नीलम कोई नहीं कहता था, सब शाह की कंजरी कहते थे. नीलम को लाहौर हीरा मंडी के एक चौबारे में जवानी चढ़ी थी और वहाँ ही एक रियासती सरदार के हाथों पूरे 5000 में उसकी नथ उतरी थी और वहाँ ही उसके हुस्न ने आग जलाकर सारा शहर झुलसा दिया था. पर फिर वो एक दिन हीरा मंडी का रास्ता चौबारा छोड़कर शहर के सबसे बड़े होटल फ्लैटी में आ गई थी. वही शहर था, पर सारा शहर जैसे रातों रात उसका नाम भूल गया हो. सबके मुंह से सुनाई देता था शाह की कंजरी. गजब का गाती थी. कोई गाने वाली उसकी तरह मिर्जे की सत नहीं लगा सकती थी. इसलिए चाहे लोग उसका नाम भूल गए थे पर उसकी आवाज नहीं भूले. शहर में जिसके घर भी तवे वाला बाजा था वह उसके भरे हुए तवे जरूर खरीदता था. पर जब घरों में तवे की फरमाइश के वक्त हर कोई यह जरूर कहता था आज शाह की कंजरी वाला तवा जरूर सुनना है. लुकी छुपी बात नहीं थी. शहर शाह के घर वालों को भी पता था. सिर्फ पता ही नहीं था, उनके लिए भी ये बात पुरानी हो चुकी थी. शाह का बड़ा लड़का जो ब्याहने लायक था, जब गोद में था तो सेठानी ने जहर खा के मरने की धमकी दी थी. पर शाह ने उसके गले में मोतियों का हार पहनाकर उससे कहा था शाहनिए वो तेरे घर की बरकत है, मेरी आंख जौहरी की आंख है. तूने सुना नहीं, नीलम एक ऐसी चीज होता है जो लाखों को खाक कर देता है और खाक को लाख बनाता है. जिसे उल्टा पड़ जाए उसके लाख के खाक बना देता है और जिसे सीधा पड़ जाए उसे खाक से लाख बना देता है. वो भी नीलम है, हमारी राशि से मिल गया है. जिस दिन से साथ बना है मैं मिट्टी में हाथ डालूं तो सोना हो जाती है. बड़े लड़के का ब्याह था. घर में 4 महीने से दर्जी बैठे हुए थे. कोई सूटों पर सदमा काट रहा था, कोई तिल्ला, कोई किनारी, कोई दुपट्टे पर सितारे जड़ रहा था. शाहनी के हाथ भरे हुए थे. रुपयों की थैली निकालती, खोलती और फिर थैली भरने के लिए तहखाने में चली जाती. शाह के यार दोस्तों ने शाह की दोस्ती का वास्ता डाला कि लड़के के ब्याह पर कंजरी जरूर गवानी है. हमें तो भतीजे के ब्याह की खुशी मनानी है, उसे खानदानी घरानों की तरह अपने घर बुलाओ, हमारी भाभी के घर. बात शाह को भा गई. वह चाहता था कि नीलम एक बार उसके घर आकर उसके घर की तड़क भड़क देख जाए, पर शाहनी से डरता था. दोस्तों को हामी ना कर सका. दोस्तों ने एक राह निकाली और शाहनी के पास जाकर कहने लगे भाभी लड़के की शादी के गीत नहीं गवाओगी, हम तो सारी खुशियां मनाएंगे. शाह ने सलाह की है कि एक रात यारों की महफिल नीलम की तरफ हो जाए. बात तो ठीक है पर हजारों उड़ जाएंगे, आखिर घर तो तुम्हारा है. पहले उस कंजरी को थोड़ा खिलाया है, तुम सयानी बनो, उसे गाने बजाने के लिए एक दिन यहाँ बुला लो. लड़के के ब्याह की खुशी भी हो जाएगी और रुपया उगड़ने से बच जाएगा. शाहनी पहले तो भरी भराई बोली मैं उस कंजरी के माथे नहीं लगना चाहती. पर जब दूसरों ने बड़े धीरज से कहा यहाँ तो भाभी तुम्हारा राज है, वह बांदी बनकर आएगी, तुम्हारे हुक्म में बंधी हुई, तुम्हारे बेटे की खुशी मनाने के लिए. हेठी तो उसकी है, तुम्हारी काहे की, जैसे कमीन घूमने आए डो मरासी तैसी हो. बात शाहनी को भा गई. वैसे भी कभी सोते बैठते उससे ख्याल आता था एक बार देखूं तो सही कैसी है. वह आई. शाहनी ने खुद अपनी बग्गी भेजी थी. घर मेहमानों से भरा हुआ था. बड़े कमरे में सफेद चादरें बिछाकर बीच में ढोलक रखी थी. घर की औरतों ने बन्ने सहरे गाने शुरू रखे थे. बग्गी दरवाजे पर आकर रुकी. कुछ उतावली औरतें दौड़कर खिड़की की तरफ चली गईं और कुछ सीढ़ियों की तरफ. वह सीढ़ी चढ़कर दरवाजे तक आ गई. शाहनी ने अपनी गुलाबी साड़ी का पल्ला संवारा, जैसे सामने देखने के लिए वह साड़ी के शगुन वाले रंग का सहारा ले रही है. सामने उसने हरे रंग का बांकड़ी वाला गरारा पहना हुआ था. गले में लाल रंग की कमीज थी और सिर से पैर तक ढकी हुई हरे रेशम की चुनरी एक झिलमिल सी हुई. शाहनी को सिर्फ एक पल यही लगा जैसे हरा रंग सारे दरवाजे में फैल गया था. कमरे में एक खामोशी छा गई. खामोशी उसने ही तोड़ी जिसके लिए खामोशी छाई थी. कहने लगी
میں تو سب سے پہلے گھوڑی گاؤں گی، لڑکے کا سگن کروں گی، کیوں شاہانی؟ اور شاہانی کی طرف تاکتی ہنستی ہوئی گھوڑی گانے لگی، نکی نکی بندی نکیا بھی وے ورے تیری ماں میں سہاگن تیرا سگن کرے۔ شاہانی کو اچانک تسلی سی ہوئی، شاید اس لیے کہ گیت کے بیچ کی ماں وہی تھی، اس کا مرد بھی صرف اس کا مرد تھا، تبھی تو ماں سہاگن تھی۔ شاہانی ہنستے سے منہ سے اس کے بالکل سامنے بیٹھ گئی جو اس وقت اس کے بیٹے کا سگن کر رہی تھی۔ گھوڑی ختم ہوئی تو کمرے کی بول چال پھر سے لوٹ آئی۔ عورتوں کی طرف سے فرمائش آئی ڈول کی روڑے والا گیت، اور مردوں کی طرف سے فرمائش آئی مرزے دیاں ستا۔ گانے والی نے مردوں کی فرمائش سنی انسنی کرتی اور ڈھولکی کو اپنی طرف کھینچ کر ڈھولکی سے اپنا گھٹنا جوڑ لیا۔ شاہانی کچھ رو میں آ گئی، شاید اس لیے کہ گانے والی مردوں کی فرمائش پوری کرنے کے بجائے عورتوں کی فرمائش پوری کرنے لگی تھی۔ مہمان عورتوں میں شاید ایک کو پتہ نہیں تھا، ایک دوسرے سے پوچھ رہی تھی اور ان کے کان کے پاس کہہ رہی تھی یہی ہے شاہ کی کنجری۔ کہنے والیوں نے شاید بہت دھیرے سے کہا تھا خسر خسر، لیکن شاہانی کے کان میں آواز پڑ رہی تھی، کانوں سے ٹکرا رہی تھی شاہ کی کنجری، شاہ کی کنجری۔ اور شاہانی کے منہ کا رنگ پھیکا پڑ گیا، ڈھولک کی آواز اونچی ہو گئی اور ساتھ ہی گانے والی کی آواز۔ گیتوں کی بات اور تھی، پر جب اس نے مرزے کی پھینک لگائی اٹھنی صاحبہ سکتیے اٹھ کے دے دیدار، ہوا کا کلیجہ ہل گیا، کمرے میں بیٹھے مرد بت بن گئے۔ شاہانی کو پھر گھبراہٹ سی ہوئی، اس نے بڑے غور سے شاہ کے مکھ کی طرف دیکھا، شاہ بھی اور بتوں سے لکھا بت بنا ہوا تھا، پر شاہانی کو لگا وہ پتھر کا ہو گیا تھا۔ شاہانی کے کلیجے میں ہول سا ہوا اور اسے لگا کہ یہ گھڑی چھن گئی تو وہ آپ بھی ہمیشہ کے لیے بت بن جائے گی۔ وہ کچھ بھی کرے پر مٹی کا بت نہ بنے۔ کافی شام ہو گئی تھی، محفل ختم ہونے والی تھی۔ شاہانی کا کہنا تھا کہ آج اسی طرح بتاشے بانٹے گی جس طرح لوگ اس دن بانٹتے ہیں جس دن گیت بیٹھائے جاتے ہیں۔ پر جب گانا ختم ہوا تو کمرے میں چائے اور کئی طرح کی مٹھائیاں آئیں، اور شاہانی نے مٹھی میں لپیٹا ہوا 100 کا نوٹ نکال کر اپنے بیٹے کے سر پہ مارا اور پھر اسے پکڑا دیا، جسے لوگ شاہ کی کنجری کہتے تھے۔ رہنے دے شاہانی، آگے بھی تیرا ہی کھاتی ہوں، اس نے جواب دیا اور ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی اس کے روح کی طرح جھلمل کر رہی تھی۔ شاہانی کے منہ کا رنگ ہلکا پڑ گیا، اسے لگا جیسے شاہ کی کنجری نے آگ بھری سبھا میں شاہ سے اپنا سمبند جوڑ کر اس کی ہتک کر دی تھی، پر شاہانی نے اپنا آپ تھام لیا۔ اس نے ہار نہیں مانی تھی، زور سے ہنسی اور نوٹ پکڑاتی ہوئی کہنے لگی شاہ سے تو نے نک لینا ہے، پر میرے ہاتھ سے تو نے پھر کب لینا ہے، چل آج لے لے۔ اور شاہ کی کنجری نوٹ پکڑتی ہوئی ایک ہی بار میں ہیلی سی ہو گئی۔ کمرے میں شاہانی کی ساڑی کا سگن والا گلابی رنگ پھیل گیا۔ اور میں ملانا چاہتی ہوں مسٹر اکرم مفید اکرم صاحب۔ رات اشک ندامت بہانے کے بعد، اشک ندامت بہانے کے بعد، رات اشک ندامت بہانے کے بعد، نیند بھر سو سکا ایک زمانے کے بعد، رات اشک ندامت بہانے کے بعد، نیند بھر سو سکا ایک زمانے کے بعد، پا لیا غم میں بھی میں نے حز حیات، پا لیا غم میں بھی میں نے حز حیات، بوجھ غیروں کا کرم اٹھانے کے بعد، بوجھ غیروں کا کرم اٹھانے کے بعد۔ اور یہ خطاب، راہ رو ہم سفر نہیں ہوتے، راہ رو ہم سفر نہیں ہوتے، نوح گر چارہ گر نہیں ہوتے، راہ رو ہم سفر نہیں ہوتے، نوح گر چارہ گر نہیں ہوتے، راز کو راز ہی رکھو اکرم، راز کو راز ہی رکھو اکرم، دوست سب معتبر نہیں ہوتے۔ بہت اچھا کرو، بہت اب میں بتانا چاہتی ہوں ریاض احمد کمار صاحب۔ مطلب کہا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں درد سے نکل آیا ہے
کہیں ایسا تو نہیں ڈر سے نکل آیا ہے دیکھ بے وقت وہ کیوں گھر سے نکل آیا. اچھا گایا, بہت اچھا بدلا ہے, بہت کہیں ایسا تو نہیں ڈر سے نکل آیا, ڈر سے نکل آیا ہے, کہیں ایسا تو نہیں ڈر سے نکل آیا ہے دیکھ بے وقت وہ کیوں گھر سے نکل آیا ہے. کہتا ہوں کہ ہو کے غرقاب رہا لشکر باطل لیکن ہو کے غرقاب رہا لشکر باطل لیکن قافلہ حق کا سمندر سے نکل آیا ہے. قافلہ حق کا سمندر سے نکل آیا ہے. ہو کے غرقاب رہا لشکر باطل لیکن قافلہ حق کا سمندر سے نکل آیا ہے. کہتا ہوں کہ یہ کردار محبت کی جلا کر مشل, یہ کردار محبت کی جلا کر مشل میرے اظہار کے دفتر سے نکل آیا. بہت اچھا, بہت اچھا. یہ کردار محبت کی جلا کر مشل, یہ کردار محبت کی جلا کر مشل میرے اظہار کے دفتر سے نکل آیا. اس شعر پہ خصوصی توجہ چاہتا ہوں. کہتا ہوں کہ میں تو بوڑھا ہوں مگر بچوں میں رہتے رہتے, میں تو بوڑھا ہوں مگر بچوں میں رہتے رہتے ایک بچہ میرے اندر سے نکل آیا ہے. اچھا گایا, بہت خوب, مقرر. شکریہ, بہت شکریہ. عرض کرتا ہوں کہ میں تو بوڑھا ہوں مگر بچوں میں رہتے رہتے, میں تو بوڑھا ہوں مگر بچوں میں رہتے رہتے ایک بچہ اندر سے نکل آیا ہے. ایک بچہ میرے اندر سے نکل آیا ہے. کہتا ہوں کہ غم کے ماروں میں وہ مقبول یقیناً ہوگا, غم کے ماروں میں وہ مقبول یقیناً ہوگا, شیر جو کرب کے پیکر سے نکل آیا ہے, شیر جو کرب کے پیکر سے نکل آیا ہے. اور کہتا ہوں کہ میں سمجھتا تھا چھری زہر میں ڈوبی ہوگی, میں سمجھتا تھا چھری زہر میں ڈوبی ہوگی, پھول ایک دستے ستمگر سے نکل آیا ہے, پھول ایک دستے ستمگر سے نکل آیا ہے. اور کہتا ہوں کہ کیسے گھیراؤ ہو, کیسے ہو پتھراؤ خمار, کیسے گھیراؤ ہو اور کیسے ہو پتھراؤ خمار, آئینہ عزم کا پتھر سے نکل آیا ہے, آئینہ عزم کا پتھر سے نکل آیا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ڈر سے نکل آیا ہے دیکھ بے وقت وہ کیوں گھر سے نکل آیا ہے. اب میں انوائٹ کرنا چاہتی ہوں انور عزیز صاحب. قلب میں جس کے صدا گما ہوتا ہے, قلب میں جس کے صدا گما ہوتا ہے, اس کے جینے میں بھلا لطف کہاں ہوتا ہے. ایک حقیقت کے بناوٹ ہے, ایک
سا ہمدرد زمانے میں کہاں ہوتا ہے. دل ہے پھولوں سے بھی نازک اسے پتھر نہ کہو. یہ وہ گھر ہے جہاں احساس جمع ہوتا ہے. یہ وہ گھر ہے جہاں احساس جمع ہوتا ہے. دفن سینے میں ہے مفلس کے امیدیں کتنی. اس کا اندازہ تمنگر کو کہاں ہوتا ہے. شعر آخر. ہے پریشان یہ سارا عالم جس کو کہتے ہیں سکون جانے کہاں ہوتا ہے. مقطع پر آئے ہیں. رخ ہواؤں کا بدل دیتا ہے اکثر انور. قلب بے باک میں جب عزم جمع ہوتا ہے. بہت اچھا بہت اچھا. اب میں جاننا چاہتی ہوں غفران امجد صاحب. لیکن کہ پوچھتے ہو کہ کیا محبت ہے, پوچھتے ہو کہ کیا محبت ہے. درد دل کی دوا محبت ہے. درد دل کی دوا محبت ہے. اور شیر اللہ فرمائیں کہ تم کو آنے میں ہوگی آسانی, تم کو آنے میں ہوگی آسانی. میرے گھر کا پتہ محبت ہے. تم کو آنے میں ہوگی آسانی. تم کو آنے میں ہوگی آسانی. میرے گھر کا پتہ محبت ہے. اور حاضر کر دوں کہ سمت در سمت نظر آن کنا ہے. سمت در سمت نظر آن کنا ہے. ایک سایہ سا پریشان کنا ہے. ایک سایہ سا پریشان کنا ہے. اور لوگ جس کرب کو کہتے ہیں محبت, لوگ جس کرب کو کہتے ہیں محبت, بس وہی کرب تو انسان گناہ ہے. بس وہی کرب تو انسان گناہ ہے. مطلب یہ بتاؤ کہ ہم کو رہنا پڑے گا پیاسا کیا, ہم کو رہنا پڑے گا پیاسا کیا. خشک ہوتا ہے ایسے دریا کیا, خشک ہوتا ہے ایسے دریا کیا. رات کے شور میں چراغوں کو, رات کے شور میں چراغوں کو خاموشی اوڑھ کے ہے جلنا کیا, خاموشی اوڑھ کے ہے جلنا کیا. اور شرطی کہ نیم کے سائے کیوں مہکتے ہیں, نیم کے سائے کیوں مہکتے ہیں. کوئی سندل صفت سا ٹھہرا کیا, کوئی سندل صفت سا ٹھہرا کیا. اور رنگ احساس بھی تو ہو شامل. یار الفاظ کا ہے میلہ کیا, یار الفاظ کا ہے میلہ کیا. اور شہر کا شہر کیوں ہوا خاموش, شہر کا شہر کیوں ہوا خاموش. سب کے لب پر پڑا ہے تالا کیا, سب کے لب پر پڑا ہے تالا کیا. اور آخری شعر کے عشق مدت سے ہوتا ہے مسلوب,
عشق مدت سے ہوتا ہے مسلوب، عقل پر منصفوں کی رونا کیا، عقل پر منصفوں کی رونا کیا. مقتدر فرما لیں کہ سب کے جملوں پہ کہتا ہے لبیک، سب کے جملوں پہ کہتا ہے لبیک. واقعی امجد اتنا سادہ کیا، سب کے جملوں پہ کہتا ہے لبیک. واقعی امجد اتنا سادہ کیا، ہم کو رہنا پڑے گا پیاسا کیا. خشک ہوتا ہے ایسے دریا. بہت اچھے بہت اچھے. بہت خوبصورت. میں بلانا چاہتی ہوں محمود شہید صاحب. غزل کا مطلب تھا نہ شاخ شجر ہے نہ ہی گھونسلہ ہے، نہ شاخ شجر ہے نہ ہی گھونسلہ ہے، خلا در خلا در خلا در خلا. نہ شاخ شجر ہے نہ ہی گھونسلہ ہے، خلا در خلا در خلا در خلا ہے. اور شعر کہا ہے کہ ہر ایک واقعہ روز مرہ میں شامل، ہر ایک واقعہ روز مرہ میں شامل، کہاں حادثہ ہے کہاں سانحہ ہے. ہر ایک واقعہ روز مرہ میں شامل، کہاں حادثہ ہے کہاں سانحہ ہے. اور کہا ہے کہ میرا زخم تیرے بدن پر نمایاں، میرا زخم تیرے بدن پر نمایاں، کہ گہرا بہت درد کا سلسلہ ہے. میرا زخم تیرے بدن پر نمایاں، کہ گہرا بہت درد کا سلسلہ ہے. اور اسے دیکھیں کہ عدد کوئی بھی صفر ہوتا نہیں ہے، عدد کوئی بھی صفر ہوتا نہیں ہے، میرے دیکھنے کا یہی زاویہ ہے. عدد کوئی بھی صفر ہوتا نہیں ہے، میرے دیکھنے کا یہی زاویہ ہے. اور کہا کہ فلک کی حدوں سے نکلنے کی خواہش، فلک کی حدوں سے نکلنے کی خواہش، میری خاک سے کس قدر فاصلہ ہے. فلک کی حدوں سے نکلنے کی خواہش، میری خاک سے کس قدر فاصلہ ہے. اور کہا ہے کہ کہیں شور وحشت کہیں شور دہشت، کہیں شور وحشت کہیں شور دہشت، صداؤں میں گم میرے دل کی صدا ہے. کہیں شور وحشت کہیں شور دہشت، صداؤں میں گم میرے دل کی صدا ہے. اور مطلب کہا ہے کہ مقید ہوں، خلیل محمد صاحب کو چاہتا ہوں، مقید ہوں قید تنفس میں شاہد، مقید ہوں قید تنفس میں شاہد، میرے گرد سانسوں کا ایک دائرہ ہے. بہت اچھے بہت اچھے ہے. انوائٹ کرنا چاہتی ہوں جاوید صاحب. وصل کی خوش منظری کیا جب اداسی ہے ابھی، وصل کی خوش منظری کیا جب اداسی ہے ابھی، وصل کی خوش منظری کیا جب اداسی ہے ابھی، ایک رنجش جو دلوں میں تھی ذرا سی ہے ابھی، ایک رنجش جو دلوں میں تھی ذرا سی ہے ابھی، وصل کی خوش منظری کیا ہے جب اداسی ہے ابھی. خوف سا محسوس ہوگا سامنا کرتے ہوئے، کیا بات ہے کیا بات ہے. خوف سا محسوس ہوگا سامنا کرتے
زنگ کھائے آئینے میں کچھ گلاسی ہے ابھی زنگ کھائے آئینے میں کچھ گلاسی ہے ابھی وصل کی خوش منظری کیا شاید یہ شعر میں اوڑھ کر اندر خاص طور پر اوڑھ کر نکلا ہوں میں ساتوں کے ساتوں آسمان اوڑھ کر نکلا ہوں میں ساتوں کے ساتوں آسمان اوڑھ کر نکلا ہوں میں ساتوں کے ساتوں آسمان دل مگر کہتا ہے میرا بے لباسی ہے ابھی دل مگر کہتا ہے میرا اوڑھ کر نکلا ہوں میں ساتوں کے ساتوں آسمان دل مگر کہتا ہے میرا بے لباسی ہے ابھی دل مگر کہتا ہے میرا بے لباسی ہے آ گیا ہے اب تجھے چہرہ بدلنے کا ہنر بہت اچھا آ گیا ہے اب تجھے چہرہ بدلنے کا ہنر آ گیا ہے اب تجھے چہرہ بدلنے کا ہنر اور میں جو تھا اور میں ہوں اور میں آ گیا ہے اب تجھے چہرہ بدلنے کا ہنر اور مجھ میں جو تھا فن چہرہ شناسی ہے ابھی اور مجھ میں جو تھا فن چہرہ شناسی ہے ابھی وصل کی خوش منظری کیا یہ شملہ جگہ اپنے جلوے تو نے برسائے مگر جانے کہاں اپنے جلوے تو نے برسائے مگر جانے کہاں اپنے جلوے تو نے برسائے مگر جانے کہاں جو نظر پیاسی تھی وہ پیاسی کی پیاسی ہے ابھی جو نظر پیاسی تھی وہ پیاسی کی پیاسی ہے ابھی وصل کی خوش منظری کیا جب اداسی ہے ابھی سنگ باری وہ کہ میں پہچان بھی نہ جا سکوں سنگ باری وہ کہ میں پہچانا بھی نہ جا سکوں سنگ باری وہ کہ میں پہچانا بھی نہ جا سکوں پر ازل کا میرا ذوق خود شناسی ہے ابھی پر ازل کا میرا ذوق خود شناسی ہے ابھی
وصل کی خوش منظر مختوم رہتا ہے ارشاد آئینے کی کرچیاں جامی مجھے بکھرا گئیں آئینے کی کرچیاں جامی مجھے بکھرا گئیں آئینے کی کرچیاں جامی مجھے بکھرا گئیں کچھ ہوا سے اڑے کے بدحواسی ہے ابھی کچھ ہوا سے اڑے کے بدحواسی ہے ابھی وصل کی خوش منظری کیا جب اداسی ہے ابھی عنوان ہے ہم سفر ہم سفر اور کوئی نہیں بس وہ راگ ہے جو بجتا ہے انتس میں گنگنی سی دھوپ میں جو کھلتا ہے ہردے کا کمل نم آنکھوں سے دیکھ لیتی ہوں تمہیں غم کے بادلوں میں اوجھل ہوتے ہوئے اور پھر چمکتے سورج کو اپنی ہتھیلی پر محسوس کرتی ہوں اور پھر سے یاد کرتی ہوں تمہیں بہت خوب میں بتانا چاہتی ہوں مسٹر اعظم خان ایک نظم جس کا عنوان ہے ستیہ میں جیتے یہ نظم آج صبح ہی میں نے لکھی ہے کہتا ہوں کہ صدیوں سے قائم وہ وراثت اخوت و یگانگت سے کھلواڑ تم کیا کیا بدل دو گے گاؤں شہروں گلیوں کے نام وہ نکڑ چوراہوں کے نام بس ریلوے ہوائی اڈوں کے نام تم کیا کیا بدل دو گے وہ مشترکہ معاشرت کی آسودگیاں وہ رواداری دل و نگاہ کی وسعتیں سلام پرنام کی محبتیں اذانوں گھنٹیوں کی وہ صدائیں تم کیا کیا بدل دو گے اتہاس کے پنوں میں اجول جاویداں وہ صداقتیں قربانیاں وطن کی آبرو پر وہ جانثاریاں قاتلوں کو مسیحا رہزنوں کو رہبر امن کے پیمبروں کو ظالم یہ سب ثابت کر کے تم کیا کیا بدل دو گے سب کی ایک آواز بھول کر صرف ایک آواز سننے کے عادی ہو گئے ہو تم صرف ایک ہی آواز سننے کے عادی ہو گئے ہو تم اچھوں کو برا ثابت کرنا تمہارا شعار ہے یہی درس نفرت کا سکھا رہے ہو تم اب اور کیا کیا بدل دو گے تم جھوٹ کو سچ کو جھوٹ بنا کر معصومیت کا سودا اعتماد اجاڑ کر تم کیا کیا بدل دو گے مگر سچ بدلنے سے شاید ہی بدل جائے میں بتانا چاہتی ہوں لاجلہ شریف صاحب کو جو غالب کی نظر پیش کریں میں بتانا چاہتی ہوں صدر صاحب خدیج نظر صاحب سرمائی نئے عادت کے زیر اہتمام آج کی یہ نشست کئی اسلاف پر منعقد ہوئی ہے اس کے روئے رواں جناب خلیل مامون صاحب کی ہمیشہ یہ روش رہی ہے کہ وہ ہر بار کوئی نئی بات کوئی نئی طرز کی بنیاد ڈالتے ہیں انہوں نے سرمائی جریدے کا نام بھی اسی مناسبت سے رکھا ہے نیا اعظم اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ خلیل مامون صاحب نے اگر آپ نے ان کی تحریریں پڑھی ہیں اندازہ ہوگا کہ ہمیشہ جدت پسندی کی طرف روایت سے ہٹ کر
رسمی باتوں سے ہٹ کر، رسمی تقریبات سے ہٹ کر یہ کچھ نیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب میں ایسے اشخاص کی کارکردگی کو دیکھتا ہوں، ان کے کلام کو پڑھتا ہوں، تو مجھے انیس کا ایک شعر یاد آتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا، صدا ہے فکر ترقی بلند بینوں کو، صدا ہے فکر ترقی بلند بینوں کو، ہم آسمان سے لائے ہیں ان زمینوں کو۔ تو خلیل مامون صاحب ہر اچھی بات، ہر نئی بات وہ آسمان سے لاتے ہیں، اور یہاں سننے والے کو، پڑھنے والے کو، دیکھنے والے کو احساس ہوتا ہے کہ خلیل مامون ہمیشہ علامت رہی ہیں ایک جدت پسندی کی، اور یہی ان کے پہلے کے بھی جو شمارے نکلے ہیں اس سے بھی آپ نے اندازہ کیا ہوگا۔ میں اس موقع پر خلیل مامون صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے آج بہت ہی اچھے پروگرام کا انعقاد کیا۔ ایسے ہی پروگرام یہ ہمیشہ کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اس امید کے ساتھ میں ان کو دوبارہ مبارکباد پیش کرتے ہوئے اپنا چند باتیں میں اس خطبے کے تعلق سے بھی کہنا چاہوں گا۔ سری سنجیو سنگھ نے پنجابی ادب پر جو تقریر کی، اگرچہ کہ یہ مقالہ لکھے رائے تھے، لیکن انہوں نے جو تقریر کی ہے اس میں جو تسلسل پیدا کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بھرپور جائزہ وہ شخص جو پنجابی ادب سے واقف نہیں ہے، ان کی تقریر کے سننے کے بعد واقف ہو گیا ہوگا کہ پنجابی زبان کہاں سے شروع ہوئی، اس کی ابتدا کہاں ہوئی۔ اور میں صحیح بات کہا کہ پنجابی کی ابتدا بابا فرید الدین شکر گنج سے شروع ہوتی ہے، اور وہی پہلے شاعری رہے ہیں، تو انہیں سارا شاعری کا احاطہ کیا، صوفیانہ شاعری کا احاطہ کیا۔ لیکن ایک بات سے مجھے ان کے اختلاف ہے کہ پنجابی ڈرائیوری زبان سے متاثر ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ شمالی کی جتنی بھی زبانیں ہیں، چاہے وہ سندھی ہو، پنجابی ہو، مگدی ہو، اور بھی ہریانوی ہو، یہ زبانیں ہند آریائی زبانیں ہیں، اور جنوبی ہندوستان کی جتنی زبانیں ہیں جس میں کنڑا ہے، ملیالم ہے، تلگو ہے، یہ سب جو ہے ڈراوڑی زبانیں ہیں۔ یہ ڈراوڑی زبانوں کا تلفظ آپ دیکھ لیجیے، وہ الفابیٹس، وہ حرف تہجی جو ڈراوڑی زبانوں میں پائے جاتے ہیں، وہ آپ کو ہند آریائی زبانوں میں بہت کم ملیں گے۔ صرف اردو ایک ایسی زبان ہے جس نے یہاں کے تلفظ کو بھی اور یہاں کے حرف تہجی کو بھی اپنے اندر سمجھ لیا ہے، اس لیے آج اردو اتنی بڑی زبان کہلا رہی ہے۔ انہوں نے انگریزوں کی بات بہت اچھی کی، جبکہ کہ آج تک ہم یہی سوچ رہے تھے کہ انگریزوں نے اردو کو ہندی سے الگ کر کے ایک سازش کی تھی۔ آج انہوں نے ایک نئی بات ہمارے سامنے رکھی ہے کہ انگریزوں نے صرف اردو اور ہندی ہی کو الگ نہیں کیا، بلکہ پنجابی زبان کو سکھ سے جوڑ کر یہاں بھی تفرقہ پیدا کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ انہوں نے سید سلیمان ندوی کا بھی ذکر کیا۔ آپ اندازہ کیجیے کہ جب کوئی مخبر یا جب کوئی مقالہ نگار اپنی بات کو پیش کرتا ہے تو کہاں کہاں تلاش کے لیے جاتا ہے۔ کیا ایک ایسے شخص سے جو پنجابی میں جس کی تعلیم ہوئی ہے، جو پنجابی ادب کو بہت غور سے جس نے پڑھا ہے، وہ سید سلیمان ندوی کا بھی نام ہے، کیونکہ سید سلیمان ندوی وہ شخص ہیں جنہوں نے یہ نظریہ دیا تھا کہ اردو کی ابتدا سندھ سے ہوئی ہے، وہ پنجاب سے نہیں ہوئی، وہ دلی سے نہیں ہوئی۔ جہاں اس کی طرف بھی انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ سید سلیمان ندوی کا جو نظریہ ہے وہ نظریہ صحیح نہیں ہے۔ ایک اور بات بھی انہوں نے کہی کہ ہماری جو زبانیں مل کر جو پیدا ہوتی ہیں وہ آپس کے میل جول سے پیدا ہوتی ہیں، دل سے جو مل کر ایک ہوئے، آداب ملے، الفاظ ملے، ایک اور زبان تعبیر ہوئی الفاظ سے جب الفاظ ہوئے۔ تو اردو کا معاملہ یہی ہے کہ اردو جو ہے وہ
सिंध से पैदा हुई, पंजाबी से पैदा हुई, जटल से पैदा हुई। ये तीन बड़े नजरिए हैं, मुख्तलिफ नजरिए हैं, इस पे इख्तिलाफ पाया जाता है। आखिर में आकर हम वहाँ मरकजियत पर ठहर जाते हैं कि उर्दू का वजूद या उर्दू का जन्म दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हुआ है। उसकी तरफ मैंने इशारा किया, हिस्सों की तरफ भी इशारा किया। शायरी के बाद अगर पंजाबी शायरी में किसी सिर पर ज्यादा लिखा गया है, तवज्जो दी गई है, तो वो दास्तानें हैं, वो अफसाने हैं और वो नावल हैं। उनका भी हमने तफसीली तौर पर ज्यादा जायजा लिया है। अगर एक वक्त होता तो शायद हो सकता है कि वो उन नावलों का भी जिक्र करते हैं जो पंजाब में आज बहुत ही मकबूल है। उन्होंने दास्तानों का जिक्र किया, जैसे ही राजा का उन्होंने जिक्र किया, सुनी महिवाल का उन्होंने जिक्र किया। ऐसी जो दास्तानें शिमार की है वो पंजाब ही के इलाके से ताल्लुक़ रखती हैं, उसका भी जिक्र उन्होंने इसमें कर दिया। और आखिर में एक बात जो उन्होंने बहुत अच्छी कही है कि अगर सूफीज़्म को जिंदा रखना है, सूफीज़्म को अगर जिंदा रखना है तो पंजाबी अदब को जिंदा रखना होगा। ये बहुत अच्छी बात है, इसलिए कि पंजाबी शायरी को जो आज मौसीकी ने सारी दुनिया में फैला दिया है। उन्होंने ये बात भी कही थी कि मौसीकी का और पंजाबी शायरी का ऐसा चोली दामन का साथ है कि शायरी मौसीकी से अलग नहीं और मौसीकी शायरी से अलग नहीं हो सकती। अगर इसको जिंदा रखना है तो उसी को जिंदा रखना पड़ेगा। और उन्होंने ये बात भी कही थी कि दूसरी जबानों में ये बात नहीं पाई जाती, लेकिन मैं आपको अर्ज करना चाहता हूँ कि पंजाबी के बाद उर्दू एक ऐसी जबान है या उर्दू की एक ऐसी सिंफ है जिसे हम गज़ल कहते हैं, वो आज तकल्लुम ही के जरिए से, मौसीकी के जरिए से दुनिया में फैली हुई है। उर्दू जानने वाले हों या ना जानने वाले हों, सब इसके दरमियान है। बहरहाल एक मुख्तसर सा तबसरा था इनके मकाले पर या इनकी तकरीब पर, मैं इनकी गैर मौजूदगी में इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। पहले दो से अर्ज करता हूँ कि परखना फन का मुश्किल है, नजर पैदा करो पहले। परखना फन का मुश्किल है, नजर पैदा करो पहले। शहादत की तमन्ना है तो सब पैदा करो पहले। परखना फन का मुश्किल है, नजर पैदा करो पहले। शहादत की तमन्ना है तो सब पैदा करो पहले। दुआएं देखना मकबूल भी हो जाएंगी एक दिन, दुआएं देखना मकबूल भी हो जाएंगी एक दिन, मगर है शर्त आंखों में असर पैदा करो। मगर है शर्त आंखों में असर पैदा करो पहले। परखना फन का मुश्किल है, नजर पैदा करो पहले। शहादत की तमन्ना है तो सब पैदा करो पहले। बहुत अच्छे नक्ता सुनिए। वो इधर से गुजर गए होते, वो का मतलब गजल ही का मफहूम है। जी जी, वो इधर से गुजर गए होते, सारे रस्ते सबर गए होते, सारे रस्ते सबर गए होते। और ये शेर मौजूदा मंजर में सुनिएगा। हम जो करते मुजाहिरा मिलकर, हम जो करते मुजाहिरा मिलकर, सारे आदाब बिखर गए होते, सारे आदाब बिखर गए होते। और गजल का एक और शेर, एक वादा
तो कर लिया होता, एक वादा तो कर लिया होता, बाद उसके गए हो, बाद उसके गए होते। और ये शेर भी याद रखता ज़माना तुमको भी, याद रखता ज़माना तुमको भी, ऐसा कुछ काम कर गए होते। बहुत अच्छे, शायद आपको पसंद आए। हम जो लाते जुबान पे सच्चे नाज़िम, हम जो लाते जुबान पे सच्चे नाज़िम, सबके चेहरे उतर गए होते, सबके चेहरे उतर गए होते। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.